جتنی مشقت ہے اللہ کی مدد بھی اتنی ہے۔ جتنا آپ اللہ کے لیے جاگ رہے ہیں اتنے پتہ نہیں آنے والی جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اللہ اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ ان کو ٹال رہا ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے حالات کی وجہ سے اس کے اوپر آتے ہیں، انسان نہ چاہتے ہوئے ایسا کوئی کام کر جاتا ہے، وہ اس کی جو حالات اس کی مخالفت کے اندر ہوتے ہیں ان اعمال کی برکت سے وہ موافقت کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جلسے کا ٹائم 11 یا 12 بجے، لیکن جو آپ بیٹھے یہ اوور ٹائم لگ رہا ہے۔ اگر وہ اپنی رحمت کو زمین پر اتارتے ہوئے نہیں تھک رہا تو ہمیں بھی خدا کی قسم اپنی جھولیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا وہ آج اس رات کے تھوڑے سے جاگنے پر بڑی زندگی کے اہم ترین معاملوں کے اللہ فیصلے فرما دے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اپنے رب سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ ہمارا کوئی مسئلہ بنتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا یار کہتے ہیں میں کر ختم، مولوی صاحب اب آپ ہی میرے لیے دعا کر دو، بھئی ہم بھی دعا کر دیتے پھر بھی قبول، یا تیرا کام بنا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار دعا اللہ سے مانگو اور امید یہ رکھو کہ کام نہیں بنا، تمہارا وہ کام بن گیا جو تمہارے علم میں کوئی نہیں۔ پہلا تم نے دعا کی، جو تم نے مانگا اللہ نے نقد عطا فرما دیا۔ ایک دعا کی قبولیت یہ، ایک آپ نے دعا کی جو مانگا وہ تو ملا نہیں، جو مصیبت تمہارے پر تمہیں بتائے بغیر آ رہی تھی اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ تیسری بات یہ جو آپ نے مانگا آپ کو ملا نہیں اور کوئی مصیبت بھی ٹلی کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا فرشتوں اس دعا کو بچا کے رکھ لو، قیامت کے دن جب اس کے کوئی کام نہیں آئے گا پھر یہ اس کی دعا اس کے کام آ جائے گی، اس کی دعا کو اسی کی کامیابی کے لیے اس پر لگا دوں گا۔ تو مالک کائنات اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے اپنے بندوں سے، وہ اپنے بندوں کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا، اور اپنے بندوں کو یہ بات ذہن میں رکھیے، اپنے بندوں کو اس کا رب کبھی مصیبت کے اندر نہیں ڈالتا۔ اس نے قرآن سچا ہے، جبرائیل علیہ السلام سچے، ملائکہ سچے ہیں، تمام کتابیں سچی ہیں، اللہ کا نبی جس پہ قرآن نازل ہوا سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے۔ تو قرآن میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ جو اپنے نبی کی زبان سے کلوائے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ خبردار جب تیرے پر حالات آئے، تیرے اپنے ہاتھوں سے گڑبڑ ہو جائے، سورے کام تیری غلط پالسی کی وجہ سے، غلط مشورے کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے، غلط رہنمائی کی وجہ سے، اے میرا بندہ جب تیرا کام غلط ہو جائے میری طرف انگلی نہ اٹھانا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تیرے پر مصیبت آئی وہ بندے تیرے ہاتھوں کی وجہ سے آئی ہے۔ رہی میری بات تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی باتیں تو ایسی کر جاتا ہے جو تیری شان کے قابل نہیں، میری شان کے قابل نہیں۔ او بندے اگر میں پکڑنے پر آؤں تیرے ایک ایک سانس بول پہ پکڑ لوں، تیری ایک ایک آنکھ کی نگاہ پہ پکڑ لوں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں کو تو تیرا پروردگار درگزر کر دیتا ہے۔ صبح اٹھے فجر کی نماز نہ پڑھی، ناشتہ پھر بھی دے دیا، منہ دھونے کو پانی دے دیا، استنجا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انتظامات کر دیے، کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پالیسی تو یہ تھی حکومت کو ووٹ دو گے حکومت تمہارے روڈ بناوے گی، حکومت کو ووٹ دو گے حکومت کچھ لے کچھ دے پہ چلے گی، استاد کچھ لے اس سبق سناؤ گے وہ تمہیں سبق آگے دے گا، اپنے پیر کو پیر مانو گے وہ مرید بنانے میں تمہیں فخر سمجھے گا۔ اللہ اکبر۔ شوہر بیوی کی بات ماننے گا، بیوی شوہر کی بات ماننے گی، دونوں کی زندگی کامیاب گزرے گی، گھر کے اندر ماں باپ کے کہے پہ چلیں گے، گھر کامیاب بنے گا۔ ہر جگہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہے، لیکن مالک تیری قدرت کے عظیم نظارے، تیری معاملے کچھ اور ہی ہیں۔ پروردگار عالم بندہ کچھ دیتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے بندے کو تو بے پناہ نعمت عطا فرما رہا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا فجر کی نماز پڑھو گے رزق ملے گا تو ایمانداری سے بتاؤ کروڑوں انسان بھوکے رہ جاتے،
اگر وہ کہتا صبح اٹھ کے کلمہ پڑھو گے تو تمہارا منہ کھلے گا. ایمانداری سے بتاؤ میرے سمیت آج کتنے اللہ کے نافرمان ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بھی صبح سے اللہ کا نام نہیں لیا. اگر وہ کہتا درود شریف پڑھے گا تیری آنکھوں کا پردہ ہٹے گا. اگر تو کلمہ طیبہ پڑھے گا, تیسرا کلمہ پڑھے گا, میرا نام لے گا تو تیری آنکھوں کے تیرے کانوں کے پردے ہٹیں گے. اے بندے اگر تو میرا قرآن پڑھے گا تیرے قدموں میں طاقت دوں گا, تیرے پیروں تیرے ہاتھوں میں طاقت دوں گا. کتنا کریم پروردگار ہے جو فرشتہ شام کو تیرے میرے گناہ لے کے آسمان پر جاتا ہے, مالک درگزر فرما کر انہی فرشتوں کے ہاتھوں صبح ناشتہ تیرے میرے لیے بھیج دیتا ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, شان اہل بیت, عظمت قرآن, دینی مدارس, نعرہ تکبیر. اس نے اپنے قرآن کریم میں اعلان کر دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے الہ العالمین تیری کائنات کے اندر کوئی ایسا آدمی بھی ہے تو جس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے, جس کی چال کو, جس کے قیل قال کو, جس کی ڈھال کو, جس کے رہنے سہنے کو, جس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کے پروردگار عالم تیرا غصہ جوش پکڑتا ہے. فرمایا ہے موسیٰ فلانی بستی میں فلانے مکان میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو دیکھ کر میرا قہر زمین پر اترنے لگ جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے کرتے اس کے مکان کے دروازے پہ پہنچ گئے. جا کے صاحب مکان کا دروازہ بجایا, آدمی باہر آیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہی آ گئی, اے موسیٰ یہ وہی ہے جو ساری کائنات میں بدترین انسان ہے. خدا کا پیغمبر بولنے لگا, اس کا گناہ پوچھنے لگا. فرمایا موسیٰ خاموش ہو جا, دیکھنے کی اجازت ہے, بولنے پوچھنے کی اجازت نہیں, واپس آ جا. دیکھو مالک کریمی کی کتنی شان ہے, اپنے پیغمبر پر بھی اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئے, سارے کا سارا دل پریشانی میں گزرا, رات پریشانی میں گزری. فرمایا میرے کلیم اللہ بتا کیوں پریشان ہے؟ کہ الہ العالمین تو نے بدکار تو مجھے دکھا کر, یا اللہ میری آنکھوں میں ساڑ آ گیا, یا اللہ میں بے سکون ہو گیا. پروردگار عالم اب صبح مجھے ایسا آدمی دکھا دے جو ساری کائنات کے اندر تجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں خدا کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہی صبح. فرمایا میں موسیٰ اسی دروازے پہ چلا جا, اسی محلے میں چلا جا, اسی بستی میں چلا جا جہاں تو نے کل سب سے بدکار آدمی دیکھا تھا. یا اللہ میں کہ دروازہ بدلوں نانا, اسی دروازے کی کنڈی بجائیو, اسی گلی میں جائیو. موسیٰ علیہ السلام سمجھے باپ ہوگا, تایا چاچا ہوگا, اس کا رشتہ دار ہوگا, یا مکان بدلنے والا ہوگا, کرایہ دار دوسرا آ گیا ہوگا. خدا کے پیغمبر نے جا کے دروازہ بجایا, وہی آدمی آ گیا. کمیاں بتاؤ کیا بات ہے, کل بھی آئے تھے بغیر بات کہے چلے گئے, آج بھی آئے بغیر بات کہے چلے گئے. فرمایا موسیٰ خبردار, بولنے کی اجازت نہیں, میرے سے پوچھنا تجھے میں بتاؤں گا. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, اللہ سے کلام کرنے لگے. الہ العالمین کل یہ بدکار آدمی تھا, رات کی تاریکی میں اس نے تجھے کیسے منا لیا, اس نے کون سی نیکی کر دی. پروردگار عالم کون سے پہاڑ سونے کے تیرے راستے میں خرچ کر دیے. الہ العالمین بتا یہ کون سی نیکی کر گیا. فرمایا موسیٰ اپنے مقام پہ چل تب بتاؤں گا. خدا کا پیغمبر جلدی جلدی اپنے مقام پہ پہنچے. اللہ اکبر. فرمایا موسیٰ صبح تک یہ بڑا بدکار تھا, دوپہر تک تو میرا اللہ اکبر غصہ اس کے اوپر کھول رہا تھا کہ میرا عذاب اسے کہیں نہ کہیں جکڑ لے, میرے شکنجے میں آ جائے. شام تک بڑا گناہگار تھا, گھر آیا تب بھی بڑا گناہگار تھا, بستر پر آ کے بیٹھا تب بھی میری رحمت اس کی طرف نہیں آ رہی تھی. اے موسیٰ جب روٹی کھانے لگا لقمہ ہاتھ میں تھا, مجھے اس پہ غصہ آیا, اس نے روٹی کا ٹکڑا توڑا تب بھی یہ گناہگار تھا, سالن میں ڈبویا تب بھی گناہگار تھا. اے موسیٰ روٹی کھانے لگا تب میری رحمت کو اس پہ پیار آ گیا. الہ العالمین اس نے کیا کیا, مکان تیرے راستے میں دے دیا, یا اللہ بچے تیرے راستے میں کٹا دیے. الہ العالمین اس نے کیا کیا. فرمایا اس کی بیوی روٹی سالن لا کے اس کے پاس بیٹھی, اس نے روٹی کا لقمہ توڑا سالن میں ڈال کر جب منہ میں ڈالنے لگا, اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا, اس کی آنکھ میں آنسو دے کے گھبرا گیا.
روٹی اپنے ہاتھ میں لے کے کہنے لگا بتا تجھے کس نے چھیڑا، تجھے کس نے گالی دی، ابھی جا کر میں تکہ بوٹی کر دوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی تیری وجہ سے میری آنکھ میں آنسو آیا، جب تو صبح نہا دھو کر ناشتہ پانی کر کے گھر سے نکلا، سامنے محلے والی عورت مکان والی میرے گھر میں آ گئی، دو چار اور عورتیں آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے جو تانے سنانے شروع کیے، تانے دینے شروع کیے، اس آدمی کی تو بیوی ہے جس سے گھر والے تنگ ہیں، جس سے باہر والے تنگ ہیں، جس سے بازار والے تنگ ہیں، اتنا بڑا گناہگار تو ہم نے دیکھا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کا تیرے بارے میں وہ کہہ کے گئی میرے سے برداشت نہ ہوا، منع تجھے کچھ نہیں کر سکتی، زبان ان کی بند نہیں کر سکتی، بتا میں کیا کروں۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس کی بیوی نے روتے روتے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی اب تو تجھے اس رب کا واسطہ جس رب کی روزی کھاتا ہے، جس رب کا رزق کھاتا ہے، اب تو گناہ چھوڑ دے۔ اے موسیٰ روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اپنی بیوی کے رونے پر کہنے پہ اتنا شرمندہ ہوا، روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے تھا۔ اے موسیٰ اس کی آنکھ میں آنسو آنے لگا، اس نے جلدی سے یوں کر کے بیوی کی طرف سے منہ پھیر لیا اور یوں آسمان کی طرف دیکھ کے مجھے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا اللہ بس کر دے، میری توبہ مجھے معاف کر دے۔ اے موسیٰ اس کی آنکھ میں آنسو مجھے اتنا پسند آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اسی وقت میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم تو 10-15 سال کے 20-25 سال کے گناہ لے کے بیٹھے، وہ مالک کائنات کتنا رحیم ہے جو اپنے بندے کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ادنا منی کہہ کے قریب بلایا، نور کے 70,000 پردے ہٹا دیے، محبوب مجھے دیکھ لے، بن دیکھے اللہ اکبر میری توحید کا پھلیرا آدم نے بلند کیا، بن دیکھے نوح نجی نے بلند کیا، بن دیکھے ابراہیم خلیل نے بلند کیا، اسماعیل زبی نے بلند کیا۔ محبوبہ دنیا والے کہتے ہیں تیرا رب کیسا ہے، آج اپنے رب کو دیکھ کے بتا دے میرا رب کیسا ہے۔ اللہ اکبر جب آمنے سامنے محب اور محبوب ہوئے، اللہ غنی فرمایا محبوب تیرا چہرہ مجھے بجھا بجھا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تو کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ادب کے مارے کہتا نہیں کہ جی اللہ مجھے 4 باتوں میں تیرے سے گلا ہے۔ فرمایا محبوبہ اپنی ذات کے بارے میں، پھر سن والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پھر 3 صفات، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک غالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یتیم تھا، تیری انگلی پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، جبرائیل کو خادم میں نے تیرا بنایا۔ ووجدک غالا فہدی، غار حرا میں کیا تلاش کرنے گیا تھا، ہدایت پر راستہ ہم نے تجھے دکھایا، ایک رب کی توحید کا پرچار ہم نے تیرے سے کرایا۔ ووجدک عائلا فاغنی، محبوبہ وہ وقت یاد کر تیری برادری میں تجھے کوئی روٹی نہ دیتا تھا، ایک کھجور کے دانے کے لیے تجھے پیٹ پہ 4 پتھر مارنے پڑتے تھے، ہم نے اتنا تجھے عطا کر دیا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، او میرا حبیب خزانے میرے میں نے تیرے ساری جھولی پر فدا کر دیے۔ محبوب بتا میرے سے ناراض ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، مزمل میں نے تجھے بنایا، مدثر میں نے تجھے بنایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا اعزاز دیا، ما زاغ البصر وما طغى کے نین میں نے تیری آنکھوں میں سرمے ڈال دیے، واللیل کی زلفیں بنا دی، والتین کے دانتوں والا۔ اللہ اکبر، اے پیغمبر جس کے سر پہ میں نے تاج نبوت سجایا، میں نے کبھی بھی اس کی نبوت کا قسم کھا کر اعلان نہیں کیا۔ جب باری آمنہ کے لال کی آئی، حلیمہ کے نور نظر کی آئی، عبد المطلب کے لخت جگر کی آئی، اللہ اکبر عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے کی آئی، ساری دنیا کے خیر خواہ کی آئی، سارے نبیوں کے سردار کی آئی۔ فرمایا محبوبہ میں نے قسم اٹھا کے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، دنیا والو تم مانو یا نہ مانو، خدا قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہے آمنہ کا لال میرا رسول ہے۔ محبوب بتا ہم نے تیرے شان میں کوئی کمی کی؟ یا اللہ نہیں، مجھے گلہ اللہ اپنی ذات سے نہیں ہے، اپنے بارے میں نہیں، یا اللہ میری امت کے بارے میں مجھے 4 باتوں سے گلہ ہے۔ الہ العالمین فرمانے لگے محبوب بتا تیری امت کو میں نے کیا نہ دیا، خیر الامم کا تاج میں نے ان کے سر پر سجایا،
ساری امت کا سردار میں نے بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ بنایا، نبیوں پر ان کو گواہ بنایا، امتوں پر ان کو گواہ بنایا۔ محبوب بتا کس وجہ سے پریشان ہے؟ کہ الہی جو مجھے دیا تیرا شکر ہے، جو میری امت کو دیا تیرا شکر ہے، لیکن پروردگار عالم پھر بھی مجھے 4 باتوں سے گلا ہے۔ محبوب بتا 4 باتوں سے گلا کیوں؟ کہ الہ العالمین پچھلی امتوں کے قد 125 فٹ تھے، پچھلی امتوں کے قد 60 ہاتھ گز تھے، الہی میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ پہلے مجھے بتا۔ کبھی ہمیں خیال آیا؟ سوچا کبھی؟ کہاں 125 فٹ کے قد اور کہاں 50 5 فٹ کے قد؟ خیال آیا؟ فرمایا محبوب جس کو 125 فٹ کا قد دیا، سوچ اگر وہ اپنا کرتا پجامہ بناتا ہوگا کتنے میٹر کپڑا لگتا ہوگا؟ کتنے تھان کپڑوں کے لگتے ہوں گے؟ محبوب اگر اسے بھوک لگتی ہوگی تو کتنے من آٹا کھاتا ہوگا؟ محبوبہ میں نے تیری امت کو روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اپنی توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے میں نے تیری امت کا میدہ چھوٹا کر دیا، 2 روٹیوں پر گزارا ہو جائے، قد چھوٹا کر دیا، 3-3.5 میٹر تھوڑے کپڑے پہ گزارا ہو جائے، تاکہ تیری امت کپڑے بنانے میں، روٹی کھانے میں دیر نہ کر دے، میرے ناراض بندوں کو میری طرف بلا کر راضی کرنے میں، جنت کے اندر پہنچانے کا ذریعہ بننے میں جلدی کر دے۔ محبوب بتا آپ راضی ہو کہ ناراض ہو؟ میں نے اچھا کیا ہے برا کیا؟ اللہ بہت اچھا کیا۔ دوسرا گیلا بتا کیا ہوا؟ پروردگار عالم اللہ غنی، پہلی امتوں میں اتنی طاقت تھی، 500 من کا پتھر ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے، پھوک مارا کرتے، دیوار گرا دیا کرتے، یوں کر کے جاتے جاتے ہاتھ سے درخت اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے، یوں کر کے ناخن پہاڑوں میں مار کے کمرے بنا لیا کرتے۔ الہی میری امت کو کمزور کیوں کر دیا؟ فرمایا میرا حبیب ذرا ہنس کے دکھا، اس میں بھی ایک راز ہے۔ جنہیں میں نے طاقتور بنایا، طاقت میں نے دی، انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے انا ربکم العالی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تیری امت کا قد میں نے چھوٹا کر دیا، اللہ اکبر، تیری امت کا قد چھوٹا کر دیا اور میں نے طاقت کے اندر کمزور کر دیا، تاکہ طاقت کا اور قد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خدائی کا دعویٰ نہ کر دے۔ میرا محبوب تجھے قیامت کے دن میرے سامنے شرمندہ نہ کر دے۔ ہم نے یہ اعزازی طور پہ کر دیا، قد بھی چھوٹا کر دیا، طاقت میں بھی کم کر دیا، تاکہ تیرا امتی میرا بندہ زمین پر رہے تو بندہ ہی بن کے رہے، خدا بن کے نہ رہے۔ آپ راضی ہو کہ نہیں راضی؟ جی یا اللہ تیسری بات یہ، میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ پچھلی امتوں کی عمر 500 سال، 600 سال، نبیوں کی عمر 1000 سال، میری امت کی 60-70 سال، 80 سال کی عمر کیوں کر دی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی راز ہے۔ اللہ کیا راز ہے؟ فرمایا محبوبہ آپ کیا سمجھے؟ میں نے تیری امت کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں الہ العالمین، زیادتی تو نہیں کہتا، لیکن 1000 سال میں کتنے سجدے کرے گا، 1000 سال میں کتنے نفل پڑھے گا، 1000 سال میں کتنے روزے رکھے گا، کتنا تیرا ذکر کرے گا؟ فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے انہیں 1000 سال کا دن دے دیا، لیکن تیری امت کو راتوں میں ایک رات ہم نے 84 سال 4 مہینے کی دے دی۔ جا اپنے امتیوں میں جا کے اعلان کر دینا، اس لیلۃ القدر کی رات میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا، ایک آیت قرآن کی پڑھ لے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، 2 رکعت نفل ادا کر لے گا، چھوٹی سی سورت قل اللہ اس رات کی عبادت کی نیت سے کر لے گا، تیرا رب قبول فرما کر اتنا اجر دے گا جتنا 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ محبوبہ ان کو ہم نے 1000 سال کی عمر دے دی، تیری امت 10 سال مسلسل جاگ لے گی، ان کی عبادت سے زیادہ ان کو حصہ مل جائے گا۔ محبوب بتا ہم نے جمعۃ المبارک کا دن دے دیا، محبوب بتا ہم نے انہیں رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا، محبوب بتا دن کا روزہ رات کا قیام عطا فرما دیا۔ محبوب ہم نے تیری امت کے لیے اچھا کیا۔ اب چوتھی بات جلدی سے بتا، یا اللہ تیری ساری باتوں پر مجھے اتفاق ہے، میں نہ بھی کروں کرنا پڑے گا، تو ہمارا رب ہے، رب بندوں کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ الہ العالمین ایک بات کا مجھے اور گیلا ہے، وہ کیا بات ہے؟ یا اللہ خیر الامم بنایا، ساری امتوں کی سردار بنایا، لیکن پروردگار عالم سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ آدم ان کی امت پہلے آئی، ابراہیم امت پہلے آئی، نوح علیہ السلام امت پہلے آئی، یا اللہ میری امت کو آخر میں کیوں بھیجا؟ فرمایا محبوب اس کے اندر بھی ایک راز ہے۔
آخر میں اس لیے بھیجا، آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے ماننے والے چلے گئے، ابراہیم اسماعیل کے ماننے والے چلے گئے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے چلے گئے، بتا کب سے قبروں میں پڑے ہیں، کب قیامت آئے گی، کب جنت میں جائیں گے؟ محبوبہ ہم نے تیری امت کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ تیرے پر میرے پر ایمان لائیں، موت آنے کے بعد زیادہ دیر قبر میں انتظار کرنا نہ پڑے، تاکہ تھوڑی دیر قبر میں انتظار کرے اور قیامت آئے جنت کے اندر چلے جائے۔ محبوبہ نہیں یقین آتا پوچھ لینا، جب تیرا امتی میدان معاشر میں آئے گا، جنت میں جانے لگے گا، اس سے پوچھ لینا قبر میں کتنا سوئے، تیرا امتی کہے گا عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، مغرب کی اذان کے وقت ہمیں کسی نے اٹھا دیا۔ جب یہ اعزاز ملا تو پھر واپس آئے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کیا لائے ہو؟ یہ لایا، یہ لایا، امت کے لیے کیا لائے؟ السلام علینا وعلی عباد الصالحین کا تحفہ ملا، 5 نمازوں کا تحفہ ملا، آمن الرسول کا تحفہ ملا، سورہ فاتحہ کا تحفہ ملا، دعائیں التجا کرنے کا طریقہ ملا، بہت کچھ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سنا، کہنے لگے محبوب پھر امت کے پاس جانا، جب آپ اپنی امت کی طرف لوٹو گے، اس امت کا شان سن کے مجھے بھی رشک آ گیا، جب آپ اپنی امت کی طرف لوٹو گے، جا کے سب سے پہلے میں آدم علیہ السلام کا اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔ 3 سلام ملے اس امت کو معراج کی رات۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کیا، پروردگار عالم نے اس امت کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کیا۔ جب محبوب وہاں سے روانہ ہونے لگے، فرمایا اے معراج والے دولہ، اے معراج والے نبی، کچھ اور تو سلتا جا، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا سناؤ گے؟ فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو تیری امت کو مل گئی، میں آدم علیہ السلام کو کوئی نہیں ملی۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں رک گیا، میں نے کہا اے آدم 4 چیزیں ایسی کیا جو اللہ نے میری امت کو دی تجھے نہیں دی؟ پہلی، فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، تیری امت ایک مرتبہ جنت کے اندر چلی جائے گی، دوبارہ جنت سے نہیں نکالی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا تحفہ کیا ملا؟ فرمایا میرے سے جب لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، مجھے کپڑے اتار کے ننگا کر دیا گیا۔ محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا، ننگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ محبوب بتا تیسرا تحفہ کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے تیسرا اعزاز یہ ملا، جب میرے سے لغزش ہوئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، میری بیوی اور میرے درمیان جدائی ڈال دی گئی، 40 سال تک، بعض جگہ ہے 300 سال تک بیوی ادھر میں ادھر پھرتے رہے، وہ جدہ کی پہاڑیوں میں سری لنکا کی پہاڑیوں میں، جب مالک کائنات کے سامنے میں نے رو کے دکھایا، پھر مجھے حکم ہوا تیری توبہ قبول یہاں نہیں کروں گا، تو توبہ کر، قبول میں میدان عرفات میں کروں گا، مزدلفہ میں کروں گا، میں منی میں کروں گا۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میں توبہ کے لیے 40 سال تک میدان کا عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا، جب مجھے میدان ملا تب میں نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 40 سال مجھے لگے عرفات کا میدان تلاش کرتا، تو پھر میری امت کو کیا ملا؟ محبوب تیری امت کا کیا کہنا، مجھے توبہ کے لیے عرفات کے میدان میں بلایا، تیری امت سے زمین کے جس ٹکڑے پہ گناہ ہو جائے گا وہی کھڑے ہو کے معافی مانگے گی، اللہ وہی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، وہی اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے اعزاز اس امت کو ملے۔ اللہ اکبر۔ رحمت والا نبی ٹیک لگا کے یا جس طرح بیٹھے جس حال میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھنڈا ہو کا بھرا، جس طرح انسان کسی کی آرزو کرتا، ٹھنڈا ہو کا بھرا، پھر آسمان کی، یا اللہ میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ کرام یوں دیکھنے لگے، سینے تیروں سے ہم نے چھلنی کروائے، تلواروں سے گردنیں ہم نے کٹوائیں، نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے قرآن ہم نے سنائے، محبوب تیرے چاہنے والے کون ہیں کہ ہم تیرے چاہنے والے کوئی نہیں، بچے ذبح ہم نے کروائے، گھر سے بے گھرم ہوئے،
درے کوڑے کھا کے چمڑے امنے اجڑوائے، آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر تلاوت ہم نے کی، محبوب تیرے چاہنے والے کون ہیں؟ فرمایا تمہیں صحابہ کا درجہ ملا، تمہیں صحابی کا اعزاز ملا، کائنات کے اندر صحابی کا اعزاز ٹائٹل کسی نے کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاؤ آپ کے چاہنے والے کون ہیں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، 119 چکمے جو رات کو 2 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جبرائیل کو آتے نہیں دیکھا، جنہوں نے وحی کو اترتا نہ دیکھا، جنہوں نے میں محمد مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھا، میرے حسین میرے علی کو نہ دیکھا، میرے ابو بکر عمر کو نہ دیکھا، میری فاطمہ کو نہ دیکھا، میری ازواج کو نہ دیکھا، میری برات کو نہ دیکھا، میری معراج کو نہ دیکھا، میرے طائف کے سفر کو نہ دیکھا، میرے غار حرا اور سور کے اندر میری ریاستوں کو نہ دیکھا، بدر کے میدان میں مجھے روتا نہ دیکھا، بعد میں آنے والے ان ساری چیزوں کو دیکھیں گی نہیں، پھر بھی ان چیزوں پر حق سچ کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ تم ایمان لائے، تمہیں صحابی بنا دیا، جو بغیر دیکھے ایمان بلائیں گے، اللہ نے میں محمد کا انہیں چاہنے والا بنا دیا۔ میرے یارو تم مجھے میرے دیدار کے متمنی ہوتے ہو، میں کملی والا ان کے دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوں جو مجھے بغیر دیکھے اللہ کا نبی مانیں گے، میری نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر دوسرا اعلان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو اللہ اکبر تم میرے پر ایمان لائے، تمہیں صحابی کا درجہ مل گیا، تم ایمان والے بن گئے، جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے انہیں 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کے کان کے قریب ہوئے اور اللہ کے نبی کے کان میں کہنے لگے، کون؟ صدیق اکبر یار غار یار مزار، مصطفیٰ کا ہمراہ، جنت کا حقدار، کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا تشریح کر دیجئے، اللہ کے نبی ذرا آسان میں سمجھا دیجئے۔ آپ فرما رہے ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کملی والے اس دور کے ایمان والے یا اس دور کے ایمان والے کہو نا ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز دیا۔ فرمایا نانا صدیق اللہ اکبر، جس دور میں تو ایمان لے کے آیا، جس دور میں عمر ایمان لے کے آیا، جس دور میں عثمان علی ایمان لے کے آئے، جس دور میں معاویہ حسن حسین ایمان لے کے آئے، جس دور میں خدیجہ عائشہ ایمان لے کے آئی، بعد والوں کو کوئی پیغام دے دے اس دور میں جو بغیر دیکھے مجھے کلمہ پڑے گا، اس دور کے ایمان والوں کے برابر 50 ایمان والوں کے برابر اس دور کے ایمان والے کو ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، جو دیکھ کر ایمان لے کے آئے وہ صحابی بن جائے، جو بن دیکھ کے ایمان لائے اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب مل جائے۔ اللہ کی قسم اس کا یہ مطلب نہیں کہ 50 ایمان والوں کے برابر ثواب مل گیا تو وہ صحابی مل گیا، صحابی بن گیا۔ صحابہ کا درجہ علیحدہ، قیامت کے دن صحابہ کی صفوں میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن جیسا وہ ایمان لے کے آئے ہم بھی ایمان لے آئے، اگر صفوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے قیامت کے دن ان کے قدموں میں اللہ ضرور ہمیں کھڑا فرمائے گا۔ اس سے اور ایک امید کی کرن جاگی، ہمارے ایمان کی، صحابہ کے ایمان کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ خدا، اور ہمارے ایمان کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا۔ اللہ اکبر، ان کے ایمان کی خدا تصدیق کر رہا ہے۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون وکلا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو نبی کو دیکھ کر ایمان لائے خدا ایمان کی تصدیق کر رہا ہے، جو نبی کو دیکھے ایمان لے کے آئے مصطفیٰ ان کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے امید بن گئی ہماری بھی جنت میں جانے کی۔ اللہ اکبر، کرن جاگ گئی ہماری بھی جنت میں جانے کی۔ جس کے ایمان کی مصطفیٰ تصدیق کر دے بتاؤ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ اللہ کی قسم جنت کے اندر جائے گا۔ جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے،
گناہوں کی وجہ سے شاید تھوڑا بہت جہنم کا سیک پہنچے یا اللہ کے ڈراوے میں آ جائے، لیکن جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اتنی خیر والی امت ہو کر، اتنی عزتوں کی مالک امت ہو کر، لیکن آج میرے عزیزوں وہ کام کر رہی ہے جو نبی کے خاص دشمنوں نے کام کیا۔ بچیوں کو زندہ مار دینا، بچیوں کے سینوں میں گولیاں اتار دینا، بچیوں کے گلوں پہ چھرا پھیر دینا، بچی پیدا ہونے پر اللہ اکبر تعویذ لے کے آنا، پتہ نہیں مجھے کس نے میرے پر سایہ کرا دیا۔ خدا پاک کی قسم آج تحفہ دے کے جاؤں گا، بچی پیدا ہوتی ہے، جس کے گھر پیدا ہو جائے اس کے دروازے پر خدا کا سلام آتا ہے، کملی والے کی مبارکباد آتی ہے۔ جس کے گھر بچی پیدا ہو جائے فرشتہ اس کے دروازے پر آتا ہے، اس کے کمرے کے اندر آتا ہے، جہاں بچی کا باپ بیٹھا ہو فرشتہ اس کے سر پر آ کر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کام کرنا تیرا کام ہے، ہر کام پر مدد کرنا میں خدا کا کام ہے۔ فرمایا بچیاں جس کے گھر میں پیدا ہو دسترخوان پہ اپنی بچی کو بٹھائے گا، جو خدا کی نعمت کھائے گا قیامت کے دن اس بچی کے بیٹھ جانے کی برکت سے اللہ اس دسترخوان کا حساب نہیں فرمائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے، اللہ تجھے بیٹی دے۔ یا رسول اللہ گھر میں آؤں، چیزوں کا تھیلا لا رہا ہوں، ٹافی فروٹ کا تھیلا مفہوم عرض کر رہا ہوں لا رہا ہوں، اللہ کے نبی میں گھر میں بچہ بھی پھٹکتا آ گیا، بچی بھی پھٹکتی آ گئی، اللہ کے نبی کیا کروں؟ فرمایا بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دے، تھیلا ٹافیوں کا چیزوں کا بچی کے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ اکبر، اسے سکھ ماں باپ کے گھر میں ملنا ہے، پتہ نہیں سسرال دکھوں والا ملے یا سکھوں والا ملے۔ اللہ کے واسطے عورت میرے عزیزو اس وقت تو ہمارے لیے ایک دھبا بن گیا، عورت ہمارے لیے ایک گناہ بن گیا۔ اللہ کی قسم عورت گناہ کوئی نہیں، عورت دھبا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، دونوں کو اللہ نے بنایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ تیری رازدان ہے، تو اس کا رازدان ہے، وہ تیری غمی میں تیرا سہارا، تو اس کی غمی میں اس کا سہارا۔ لیکن معاملہ عجیب ہے، اپنی غمی میں تو اسے سہارا بناتا ہے، اس کی غمی جب آ جائے تو اسے طلاق دینے کے اوپر تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹی پیدا ہوگی طلاق دے دی، بیٹی بیٹا پیدا نہ ہوا طلاق دے دی۔ خدا پاک کی قسم اس وجہ سے طلاق دے رہے ہو کہ اس کے اولاد کوئی نہیں، خدا کے دربار میں پکڑے جاؤ گے۔ اس کی بے حیائی پر تو طلاق نہ دی، اس کے ننگے سر پر تو طلاق نہ دی، اس کا بے نمازی ہونے پر طلاق نہ دی، 10 سال ہو گئے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا طلاق نہ دی، اپنے باپ اور ماں کے لیے بدزبانی کرتی ہے اس پر تو طلاق نہ دی۔ بیٹا دینا بیٹی دینا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، بیٹی دے اس کی مرضی، بیٹا دے اس کی مرضی، کچھ نہ دے اپاہج بنا دے تو اس کی مرضی۔ فرمایا خبردار، یہ تو پھول گلچن میں خدا کھلاتا ہے، بندوں کا کیا اختیار ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتا، اگر انسان کے بس میں ہوتا جو باپ بچی کو 10 لاکھ کا جہیز دے سکتا ہے، اللہ اکبر، دولہے کے ساتھ 200 براتیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اگر اس کے بس میں ہوتا تو بیٹا بیٹی کہیں سے خرید کے جھولی میں ڈال دیتا۔ رب کعبہ کی قسم، نہ تیرے اختیار میں نہ سسرال کے اختیار میں، گود کو آباد کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ خدا پاک کی قسم، اگر خدا گود آباد نہ کرے، اس گود کے آباد نہ کرنے پر کسی گھر کا اجاڑے گا تو اللہ اکبر، یہ نافرمانی بیوی کی نہیں ہو رہی، نافرمانی خدا کی ہو رہی ہے، دشمنی بیوی سے نہیں ہو رہی، دشمنی خدا سے ہو رہی ہے۔ خبردار، اللہ سے اعلان جنگ نہ کرنا، خبردار، اللہ کی ہونی پر نہ شکری نہ کرنا، خدا کی ہونی پر شکر گزاری کر کے دکھا دینا۔ آج نہیں تو کل اللہ جل شانہ اپنے خزانوں سے عطا فرماوے گا، ورنہ جس اولاد کے لیے بیوی کو طلاق دے رہا ہے، بعض مرد ہم نے دیکھا بھی سنا بھی، اسی اولاد کے ذریعے خدا جوتیاں بھی پڑوا دیتا ہے، خدا گلے بھی کٹوا دیتا ہے، خدا سینوں میں گولیاں بھی مروا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تعویذ لے رہے ہو، پانی پڑوا رہے ہو، اللہ میں نے پتر دے دے، مولوی صاحب پھونک مار دو، مولوی صاحب صلوات پڑھ دو، چنے دم کر دو، شینی دم کر دو، اللہ مجھے پتر دے دے۔ پتر تو تُو نے دعاؤں سے لے لیا، نصیب کہاں سے لے کے آئے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی دعا کر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یا اللہ مجھے بیوی وہ عطا فرما، اللہ مجھے اولاد وہ عطا فرما جو میری آنکھوں کا نور بن جائے، میرے دل کا سرور بن جائے، وجعلنا للمتقین اماما۔ او میرا بندہ تو اپنے بچے کو دکان کھلوا رہا ہے، او میرا بندہ تو اپنے بچے کو چپڑاسی کی نوکری دلوا رہا ہے، جو تو نے مانگا دے دیا، اگر میری مرضی پر مانگتا وجعلنا للمتقین اماما۔ تجھے سکول ماسٹر مانگ رہا ہے، میں نے تیرے بچے کو دنیا کا امام بنانے کا وعدہ کر لیا ہے۔
تو جہاں اللہ سے کاروبار مانگے، جہاں اللہ سے مال مانگے، اللہ سے نیک اولاد مانگے، فرما بردار مانگے. مانگتا ہے کوئی اللہ پتر دے دے، یا اللہ بیٹا دے فرما بردار دے، بیٹی دے با حیا دے، یا اللہ بیوی دے با کردار با اخلاق دے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو ایک دوسرے کا خیال کرے. جتنی ذمہ داری عورت کی ہے گھر سنبھالنے کی، اتنی ذمہ داری ہے مرد کی نسل کو سنبھالنے کی. مرد نسل نہیں سنبھالتا، عورت گھر نہیں سنبھالتی، پھر نسل کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے اور گھر کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے. اللہ ہماری زندگیوں کو سدھارے، ہمیں قرآن والی زندگی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبوب جو صورت اور سیرت دے کے گئے ہیں، اس آئینے میں ڈھل کر، اس سیرت میں ڈھل کر اللہ ہمیں صورت سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس مدرسے کے لیے، اس جلسے کو خیر و عافیت کا سبب بنائے. اور بھائی ارسلان صاحب کے والد محترم کے اللہ کریم مغفرت فرمائے. 45 سال آپ کے علاقے میں جو خدمات کی، اللہ ان خدمات کو قبول فرمائے. مولانا عطا صاحب اور دیگر حضرات، عطا الرحمان صاحب، بھائی اسلم سلمی صاحب، جو آج کے جلسے میں مولوی حفیظ اللہ صاحب کب سے بیچارے سرگودے پہنچے ہوئے، بھائی حیدر علی حیدر صاحب ختم نبوت کے ماشاءاللہ کارکنوں میں سے اہم رکن ہیں اور خادموں میں سے خاص. یا آج سارا دن اسی چکر میں لگے رہے، میں ان کے آگے آگے میرے پیچھے پیچھے. آپ یقین کریں میرے اندر ہمت نہیں تھی. بھائی سلمی صاحب یہ میرے بہت بڑے بزرگ ہیں اور دنیا نہیں پہچانتی، الحمدللہ ہماری نگاہوں میں ان کی قدر ہے. اور اپنے علاقے کے اندر ان کا ایک نام ہے، محسن العلماء ہے. کوئی نعت خان، کوئی خطیب، الحمدللہ ڈی جی خان ڈویژن کے اندر ان کی اجازت کے ساتھ، ان کے مشورے سے آتا ہے، اور جس سے یہ ٹائم لے وہ ضرور پہنچتا ہے. الحمدللہ انہوں نے 8-10 سالوں میں مجھے وہاں گھمایا، جانا میرا ابا گھما نہ میری امی گھومی. ایسی ایسی جگہ انہوں نے مجھے. ایک جگہ ہم چلے گئے، وہ کون سی جگہ تھی سلمی صاحب؟ لنڈی صاحب چلے گئے، تو تم نے ٹرکوں کے پیچھے نہیں وہ حاجیانی جس کے گلے کے اندر ہار ہوتا ہے اور کالر اس کے بیچ کے اندر مانگ ہوتی ہے، اس کے علاقے میں چلے گئے. اپنے علاقے کے نامی گرامی آدمی، یہ میرے سے پہلے پہنچ گئے. اب مجھے کہنے لگے ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا جیسے پتہ نہیں کوئی کفرستان کے اندر چلے گئے، افریقہ کے جنگلوں کے اندر چلے گئے. موبائل کے سگنل گم. اب یہ ہمارا انتظار، ہم ان کا انتظار کریں. اور شوگر بھی تھی، اب بیٹھنے کو دل نہ کرے چاروں طرف وہ. اب وہ پہنچتے پہنچتے حاجیانی کے ڈیرے پہ پہنچ گئے. اب ہمیں کیا پتا تھا لائٹیں لگی ہوئی. میں نے کہا یار یہ پانی پونی پیو. اب ہمیں کیا پتا تھا اوپر اسلحے والے بیٹھے. جب گاڑی اس کے نیچے تصویر کے پاس ٹھک 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 اس طرح کر کے میں نے کہا پڑھو کلمے سارے. میں نے کہا اسلم سلمی خدا تیرا بیڑا غرق کر دے، تو نے کہا میں پتا دے. اس دن میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہاں ہاں یقین جانو آپ تو بڑے موج، میں تو بڑی اچھی جگہ بیٹھے ہو. وہاں پہنچوں گا کون؟ ہم نے کہا یار قرآن سنانے والے. کس کو سناؤ گے؟ دشمنوں کو، دوستوں کو؟ اب ہمیں کس کا نام آتا تھا؟ میں نے تو اس بندے کا نام ہی نہیں لیا. میں نے کہا نام بھی کیا آپ اس کا دشمن ہو؟ کہ کہاں تقریر کرنے جا رہے ہو؟ دشمنوں میں جا رہے ہو دوستوں میں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یا اللہ وہ حافظ نادر ہے، پتہ نہیں نادر تھا کون تھا. میں نے کہا یا اللہ اس کا نام لو، اس کا دشمن. اور واقعی وہ آپس میں دشمنی چلی تھی. میں نے کہا یار میزبان ہمارا گم ہو گیا کہ جلسے کی بات کو تھا آندھی پہ یہ. ہم ادھر کو نکل گئے. اب ماشاءاللہ اندھیرا، میرے خیال سے مسجد کے اندر ایک ہی بلب تھا اور مجھے پیشاب لگا. میں نے کہا یار استنجا خانہ کہاں ہے؟ کہ اندر اے تھا ہی بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کتنا ہی بیٹھ جاؤ، کہیں تھا ہی بیٹھ جاؤ. میں نے کہا تقریر نہیں کرنی، میں نے پیشاب کرنا. آپ بھی ہوئے ہمیں ہماری زیارت کرو، ہم جنتی روح ہیں دونوں. اللہ کے والے کرو مطلب ہے وہ اشروم کا وہ انتظام. یا اللہ معاف کرو ماں دے. چاروں طرف نے پردے ڈال دیے کہ اس کے اندر بیٹھ، جیسے دلہن ڈولی میں نہیں بیٹھتی میں بیٹھ گیا ویسے. پیشاب ادھر ادھر تو گیا میری جوتیوں کے اندر. فارغ ہوئے، بہت اونچی مسجد تھی. کہنے لگے اتھوں تے چڑھ جاؤ. میں نے کہا چڑھنے کے قابل ہے. لیکن ایسی ایسی جگہ جا کے اللہ کا قرآن. پچھلے دنوں میں گوادر گیا، پتہ نہیں کہاں سے مجھے چاہنے والے مل گئے. انہوں نے میرے ٹکٹ پر تقریباً 1,08,000 روپے خرچ کیا. کہاں سے وہ مجھے لے کے گئے؟ راول پنڈی، اسلام آباد سے تربت، گوادر. میں نے کہا میں تو لمبا سفر کرتا. پھر اللہ کی کرنی دیکھی. کراچی سے پھر ہماری 8 گھنٹے کی مسافت تھی کار میں. ہم گئے نا، تھک گئے. پہلے میں نے گپول خاندان کے اندر وہاں بیان کیا، وہاں سے راتوں رات سفر، 9 گھنٹے کا سفر، 684 کلومیٹر سمندر کے ساتھ تھک گئے. 4 گھنٹے کا سفر کیا. ہم نے کہا کوئی ناشتہ کر لیں. اب جب ناشتہ کرنے لگے تو میزبان بھی ساتھ تھا. وہ ہوٹل والے میرے خیال سے ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اندر سے کلیجہ نکال کے رکھتے. انڈے، پراٹھے، روٹیاں، منرل واٹر، بوتل، جوس، میز بھر گیا. اب میرے گھر والے بھی ساتھ تھے. تو میں نے
اس سے پوچھا میں نے کہا یار یہاں اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, ٹرک ٹرک رکتے ہوں گے, یہ انڈا پتہ نہیں کتنے کا دے گا, یہ تو 5-6 ہزار روپے بل بنا بیٹھا ہوگا. تو ہم نے ڈر ڈر کے تھوڑا سا کھایا. میں نے کہا لے جا لے جا. وہ کہ نہیں آپ کے ساتھ جائے گا. میں نے کہا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا, ہم نے تو اس کے پیسے بتا. اللہ کی قسم یقین کرو میں ذمہ داری وہ یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے, دونوں بھائی رونے لگے. کہنے مولانا آپ کا تقریر ہمارے ٹیپ کے اندر بجتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. میں نے کہا آپ کا تقریر چلتا ہے, ہمارا تصور میں نہیں تھا کہ آپ کو ہم دیکھے گا, آپ یہاں بیٹھے گا. وہ بچ گئے. پھر میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے سستے میں جان چھوٹ گئی, ورنہ پتہ نہیں کیا وہ ڈیڑھ کے رکھ دیا. پھر چاروں طرف مجھے سیر کے لیے لے گئے, ایک پہاڑی کے اوپر چڑھا دیا. چاروں طرف سے سمندر کی لہریں ٹکرائیں. میں نے جلدی جلدی سورہ رحمان پڑھی. میں نے کہا اللہ, صحابہ نے گھوڑے پانی اپنے اس کے پیر ڈال کے پانی میں کھڑے کر کے قرآن سنایا تھا, ہم نے کنارے پہ کھڑے ہو کر سنا دیا. اس سے آگے بھی تیری مخلوق ہے اللہ, وہاں بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو ایسی ایسی جگہ جانا ہوتا ہے. اور یقین کرو یہ نوکری تھے. اب دیکھیں کیا بج رہا ہے. صبح پھر میں نے کہاں سے کہاں جا رہا اور کہاں لوٹنا ہے. رات میں 3 بجے حاصل پور سے فارغ ہوا اور صبح 12:30 بجے میں یہاں پہنچا. 12 بجے سے اب تک میرا 5واں بیان ہے. اللہ اکبر. اور صبح میں نے کہاں جانا ہے, کل بھی 3-4 ہے, پرسوں بھی 3. اتنی اس میں برکت ہے. پیسے کی ریل پھیل, عزت کی ریل پھیل, مریدین عورتیں مرد بچھ جاتے ہیں آگے, لیکن نسبت کیا ہے قرآن کی. اللہ کی قسم دنیا کے عہدے ڈگری اپنی جگہ, اپنے ساتھ قرآن کی بہاروں کو جوڑ لو. یہ ایسی نسبت ہے نہ موت کے وقت پریشان ہونے دے گی, نہ قبر میں پریشان ہونے دے گی, نہ میدان محشر میں پریشان ہونے دے گی. یہ نسبت اتنی بھاری وزنی ہے, یہ کھینچ کر حضور کے پڑوس میں لے جائے گی جنت کے اندر. تو آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کریں, آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوائیے اور قرآن کا حافظ بنائیے. یہ کیا ہے قرآن کا حافظ؟ مسجد کا امام, مؤذن بعد میں, آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے, جنت کا سامان ہے, آپ کے لیے قبر کا آرام ہے. تو نیت کرو, بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, امتحانوں سے فارغ کراؤ, اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ, بچیوں کو بھیجو مدرسوں کے اندر. پھر جب بچے قرآن کے حافظ بن جائیں, نیت کرو عالم بنے. اگر قسمت میں نہیں پھر آپ سکول پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر. پہلی تعلیم, پہلی نسبت اس سینے کی قرآن کی تعلیم ہے. تو مجھے امید ہے سارے انشاءاللہ اپنے بچوں کی ترتیب بنائیں گے. نیت کرتے ہو انشاءاللہ سارے اپنے گھر میں قرآن کی بہاروں کو قرآن کی تعلیم لے کے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس مرتبہ اس کا احترام ایسا کرنا کہ اگلی پچھلی سارے کسرے نکل جائیں. دن کا روزہ, رات کو اللہ کے آگے جاگنا, کبھی قرآن کبھی نوافل میں اللہ کو یاد کرنا, اور سارے دن کے اندر فضولیات سے بچنا, درود شریف اور تزکیہ تسبیح تحلیل کا خیال کرنا. ایک بات, مدارس جو دینیاں ہیں, ہمارے پاس علم ہے, علم کی دولت ہے, اور جن کے پاس علم ہے بہت کم ہے, ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس عزت بہت ہے. اللہ نے مال تمہیں دیا, مکے سے ہجرت ہوئی علم والوں کی, قرآن مکے میں اترانا لے کے مدینے میں آئے, مال مدینے والوں کے پاس تھا, انہوں نے ساری صلاحیت مال قرآن پہ لگا دیا. اللہ نے ان کے مال کی برکت سے, ان کے علم کی برکت سے, اپنی رحمت کاملہ سے پوری دنیا کے اندر قرآن کی بہاروں کو زندہ کر دیا. جو ترتیب مکے مدینے سے چلی وہی ترتیب ابھی چلی آ رہی ہے. علم والے علم لے کے بیٹھ گئے, مال والے مال لے کے تیار نہیں ہو رہے. لاتے ہیں کتنا زکوٰۃ میں, اپنے مال کا میل دیتے ہیں, خالص نہیں دیتے. زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ مال کا میل ہے, لیکن اللہ کو آپ کا مال اتنا پسند ہے کہ اس کے میل پر بھی اللہ قرآن اور ایمان کی بہاروں کو پوری دنیا کے اندر عام کر رہا ہے. گلی گلی میں مدرسہ, گلی گلی میں مرکز, گلی گلی میں دین کی بہاریں, گلی گلی میں تبلیغ کا کام, مسجدیں. یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے تعاون کا نتیجہ ہے. وگرنہ خدا کی قسم جو قرآن کریم ہم پڑھا رہے ہیں, اس قرآن کریم کو ہمارے بڑوں نے بنیاد رکھی انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر. نہ چھت تھی, نہ چٹائی تھی, نہ نلکا تھا, نہ پانی کا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, پھر ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھانے والے, پھر وہ دارالعلوم دیوبند بنا اور پوری دنیا کے اندر اس کا فیض پہنچا. یہ آج جو چھوٹے بڑے مدرسے ہیں یہ اسی مرکز کا فیض ہے. اس مرکز کو فیض پہنچا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. رحمت والے نبی نے خواب میں آ کر اس جگہ جہاں باؤنڈری موجود ہے وہاں اپنی لکڑی سے لاٹھی مبارک سے نشان کھینچا اور اس جگہ کی ترتیب بتائی. پھر مرد قلندر نے وہاں بیٹھا, پڑھانے والا بھی محمود, پڑھنے والا محمود. اللہ نے پوری دنیا کے اندر ان محمود کی بہاروں محنتوں کو پہنچا دیا. آج یقین جانو امام کعبہ, امام
مدینہ بھی دیوبند کا فیض یافتہ ہے. اللہ اکبر. وہ بھی قرآن اللہ والوں سے. ہم یہ نہیں کہتے بریلوی مسلک ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اہل حدیث مسلک اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے لڑکے گزارا کر رہے ہیں اور بہت سارے عملی زندگی کے اندر آ کر گزارا کر رہے ہیں. تبلیغ ملی یہاں سے، ختم نبوت کی چوکی داری ملی یہاں سے، صحابہ کی غلامی ملی یہاں سے، اماں اپنی ماؤں کے تحفظ کا ہمیں حکم ملا تو یہاں سے، بہن بھائیوں کا پیار، کردار اخلاق ملا، دینی مدارس کی بہار ملی تو خدا کی قسم یار، مساجد کا جال ملا تو میں یہاں سے. خدا کی قسم کیا آپ کا دل نہیں کا خوش ہوتا جب آپ کسی مسجد میں کسی قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ قرآن کو پورے لب و لہجے کے ساتھ جب پڑھ کے سناتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ دیوبند کا فیض کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. اللہ پاک ہر محکمے میں، ہر مسلک والے کو اللہ جل شانہ اسلام. قرآن صرف دیوبندیوں کا نہیں، قرآن صرف بریلویوں کا نہیں. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن بھی اس کا ہے، قرآن والا بھی اس کا ہے، اور جس پر قرآن اترا وہ بھی رحمت للعالمین پیارا نبی اس کا. اللہ کے واسطے میں کریا گاؤں گا، پوری دنیا پھرتا ہوں. ابھی 3 ملکوں میں ہو کے آیا، شام میں، عراق میں، لبنان میں، اس سے پہلے سعودیہ میں، دبئی میں، انڈیا، بنگلہ دیش. اللہ مجھے لے جاتے ہیں قرآن کی برکت سے. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، خدا کی قسم جھگڑے لڑائی ہمیں یہی نظر آئی، فرقہ واریت نہیں. میں اہل تشیعوں کے ملک کے اندر گیا، اللہ اکبر، یقین جانو ایک میرے جوتے صاف کرنے لگ گیا، لیکن میرا دل تو اس سے کھینچا. لیکن وہ نفرت ہے ہی کوئی نہیں، کوئی کھڑا ہو کے، کوئی بیٹھ کے، اٹھ کے، جو جس حالت کے اندر ہر طرف قرآن کی تلاوت کی آواز. یہی ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان. اللہ کے واسطے ان چیزوں سے باہر نکلو. یہ چیزیں بہت پرانی ہو چکی، بہت پرانی ہو چکی. اب ہم نے مسلک نہیں بنانا، مسلک اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ. ہم نے امت کو اکٹھا کرنا ہے. امت بکھر رہی ہے، قادیانیت کی طرف جا رہی ہے، رافضیت کی طرف جا رہی ہے. امت گستاخ مصطفیٰ بن رہی، گستاخ خدا بن رہی. ان کو پیار محبت سے، قرآن کی بہاروں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے ان کو جوڑو اور ان کو بتاؤ قادیانی ایک ایسا نسور ہے جو ہماری زندگیوں میں آ گیا، ہمیں حضور کی محبت سے دور کر دے گا، خدا کی محبت سے. ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ذرائع ہیں، ان کے پاس اثر و رسوخ ہے، ان کے پاس عہدے ہیں، ان کے پاس حکومت ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کا عہدے والے مقابلہ نہیں کر سک رہے، مال دولت والے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس مال کی طاقت ہے، ہمارے پاس عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے. اسی عشق کو اظہار کرتے ہوئے حضور کی شان میں ذرا نعرہ تو لا کے دکھاؤ. تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. ختم نبوت کی چوکی داری کرو گے انشاءاللہ تعالی، حضور کے غلام بنو گے، نبی کے دشمنوں کا اللہ مقابلہ کرو گے، مال جان سے کرو گے، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالو گے، ان کی زبان کو ان کی گدی سے نکالو گے انشاءاللہ. یہ آج کے رسول ہیں، اللہ تو گواہ ہو، یہ تیرے بندے حضور کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا، اپنے حبیب کو بھی ہمارے حق میں راضی کر دے. یہ دینی اداروں کے اندر میرے عزیزوں یہی ترتیب دی جاتی ہے، حضور کے غلام بنائے جاتے ہیں. واللہ محمد علی صاحب ایک ادارہ جو چلا کے چلے گئے، اب بیٹے ارسلان کے حوالے کر کے چلے گئے. یقین جانے میں تو ایسی اکا تھکا پڑا تھا، لیکن جب موٹر سائیکل پہ میں ان کے گھر گیا، انہوں نے کارگزاری سنائی، میرا دل چاہا کہ میں ان سے آرام سے بیٹھ کے بات کروں. اور سارے دن سے میں اکھڑا تھا، ہنسی بھی مجھے یہاں زیادہ آئی، یعنی دل باغ ہوا، اچھی بات سننے کو ملی. اللہ انہیں اور علماء اکرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے عزیزو آخری تشکیل ہے، آخری تشکیل یہ کہ یہ امت خیر امت ہے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں آئی، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہے. اللہ کی قسم تبلیغ کا کام صرف دیوبندیوں کا نہیں، تبلیغ کا کام وہابیوں کا نہیں. جس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہے، تبلیغ کا کام اس کا ہے. تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا. اگر یہ دیوبندیوں کا کام ہے، اہل حدیثوں کا نہیں، بریلویوں کا نہیں، تو پھر میرے ذرا سوچو تو صحیح، یہ کام ہے کیا؟ لوگوں کو، اپنی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو بے حیائی برائی سے منع کرنا، اور انہیں 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں بلانا، اور انہیں حلال حرام کی تمیز کروانا، آنکھ کا حیا اور آنکھ کی بغیرتی کے بارے میں بتلانا، حلال حرام کا تھوڑا بہت علم سکھانا. یہ تبلیغ ہے. ورنہ اللہ کی قسم نہ کوئی یہ عہدے بانٹتے ہیں، نہ کوئی ممبری کا لالچ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے اس مسجد سے، اس مدرسے، ہر
ہر مہینے 3 دن کی جماعت نکلا کرے اور جماعتیں آیا کریں. ہمیں براڈ مائنڈڈ کھلا ذہن کھلا دل لے کے ہمیں اس جماعت کے ساتھ ہمیں بھی اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مدرسے میرے چاند اللہ تمہیں زندگی میں برکت دے. سال کے بعد زکوٰۃ ایک مرتبہ آتی ہے, سال کے بعد فطرانہ ایک مرتبہ ہوتا ہے, سال کے بعد قربانی ایک مرتبہ ہوتی ہے. پورا سال یہ ادارے والے ہمارے بچوں پر محنت کرتے ہیں اور پورے سال کے بعد ہمیں اداروں پر محنت کرنے کا موقع ملتا ہے. اس وقت زکوٰۃ اور خیرات کے خرچے کے لیے بہترین مصارف میں سے بہترین جگہ مدارس دینیہ ہے. یہ وہ فیکٹریاں ہیں جہاں عالم حافظ قاری پیدا ہو رہے ہیں اور ہماری مسجدوں کو ہمارے مدرسوں کو سنبھال رہے ہیں. انہی مسجدوں مدرسوں میں سے یہ ایک مدرسہ ہے, کیا نام ہے اس کا؟ مدرسہ عربیہ مدینہ العلم. اللہ اسے مدینے والے کی نسبت میں نصیب فرما دے اور اللہ کریم اسے ہمیشہ کے لیے قرآن کی نسبت اور پورے علاقے والوں کو نصیب فرما دے. یہ مدرسہ اس وقت آپ کی تمناؤں کا منتظر ہے, آپ کی دعاؤں کا منتظر ہے. یہ مدرسہ آپ سے اور یہاں کے طالب علم آپ سے خیر خواہی چاہتے ہیں اور آپ سے نیک تمناؤں کی امید ہے. اگر 10-15 آدمی کھڑے ہو کے ارادہ لکھوا دیں کہ میں زکوٰۃ میں سے, عشر میں سے, اپنی فصل میں سے, صدقات خیرات میں سے اللہ کے نبی کے گلشن کے لیے اور اس گلشن میں پڑھنے والے نبی کے مہمانوں کے لیے 1000 2000 5000 10,000 روپے دوں گا. کمی کوئی نہیں آنی. پیسہ تو جیب میں آیا وہ جیب سے نکلے گا, خواہ اسپتالوں میں نکلے, خواہ عدالت کچہریوں میں نکلے, تھانے میں نکلے, لیکن اللہ کرے جب بھی پیسہ نکلے قرآن کی بہاروں کے لیے نکلے, اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے نکلے, عمرے کے سفر کے لیے نکلے, حج کے سفر کے لیے نکلے, خیر کے کاموں